یہ سمبل جو علی گڑھ بنا اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اور سیاسی اور قومی سطح پر ظاہر بات ہے تقسیم جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے، کمزوری کا موجب ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ دو ایسپیکٹ جدا جدا، ایک سیاسی ایسپیکٹ ہے، اس وقت اس سے بحث نہیں ہو رہی بالکل۔ اس وقت جو وہ فکر، دین کا فکر اور جدید فکر، اس کا تصادم، تو یہ جو تھاٹ لیول کے اوپر اور کلچرل لیول کے اوپر جو تصادم ہوا اس وقت اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک راستہ یہ تھا کہ اپنے کول و کھدروں میں بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو جاؤ، کچھ نہ کچھ اپنا بھی ایمان بچاؤ، جتنوں کا بچا سکتے ہو بچاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے علماء فارغ ہو کر نکلے، اور وہ آج کا جو ماحول ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابتدا میں ان لوگوں نے وہ مجاہدانہ کردار اختیار کیا ہے۔ ایک شخص نکلا جا کر بیٹھ گیا، روکھی کھائی سوکھی کھائی، 5-5 روپے پر کام کیا، لیکن مسجدوں میں بیٹھ گئے، اور یہ دین کا جو بھی ڈھانچہ برقرار رہ گیا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، یہ انہی کے ایثار اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ بعد میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو پھر اب ہر تحریک جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس پہ زوال آتا ہے، اور اس کے اندر اضمحلال، جیسے مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی پوری امت پر زوال آیا، ایسے ہر تحریک جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر طرح طرح کی کمزوریاں اور ضعف جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں دارالعلوم دیوبند، جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے، وہ صرف کوئی ایک درسگاہ نہیں، ایک تحریک تھی۔ دوسری قسم کی کوششوں کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زمانے کا ساتھ بھی دیا جائے اور اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ اس مقصد کے تحت ایک طرف جدید افکار و نظریات کے صحیح و غلط اجزاء کو چھانٹ کر علیحدہ کیا جائے، اور دوسری طرف اسلام کی ایسی جدید تعبیر کی جائے جس سے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے۔ اس کو بھی پہلے اس فلسفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ در حقیقت ہے سر سید اسکول آف تھاٹ۔ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ ہمیں زمانے کا ساتھ دینا ہوگا، اور یہ بات سر سید کی بالکل صحیح تھی۔ اگر بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے وہی روش اختیار کر لی ہوتی تو ظاہر بات ہے معاشی میدان میں، سرکاری ملازمتوں کے میدان میں ہندو بہت آگے نکل جاتا، مسلمانوں کی حیثیت جو ہے وہ لکڑ ہاروں یا یہ جو سقوں کا کام ہے، بہشتیوں کا کام ہے، اس کے سوا کوئی کام نہ رہتا ان کا۔ قومی سطح پر وہ معاملہ انتہائی خطرناک نتائج پر منتج ہوتا، لہذا زمانے کا ساتھ تو دینا۔ پہلی بات تو یہ ہے اس کے فلسفے کی دلیل، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا منطقی بات یہی بنتی ہے، اسلام کا دامن بھی ہمیں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، لیکن زمانے کا ساتھ بھی دینا ہے۔ یہ ہے فلسفہ۔ اس کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی جدید فکر ہے، نظریات ہیں، افکار ہیں، سائنس ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور جیسے کہ پرانی عربی کی کہاوت ہے خذ ما صفا دع ما قدر، جو چیز غلط ہے اسے چھوڑ دو، جو صحیح ہے اس کو اختیار کرو۔ اور نمبر دو یہ کہ اسلام کی بھی اب ہمیں ایک جدید تعبیر کرنی پڑے گی جو ہمارے نوجوانوں کو مطمئن کر سکے اسلام پر۔ یہ بھی ہمیشہ ہر دور میں ایک ضرورت رہی ہے کہ اگر کوئی نیا فلسفہ آ گیا ہے، نئی فکر آ گئی ہے، اور وہ اگر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے، تو قدیم کوئی نظام فکر اگر ہے تو اسے اپنی ایک جدید تعبیر ایسی کرنی ہوگی کہ جو اس جدید فکر سے متاثر ذہنوں کو مطمئن کر سکے۔ اس پر میں نے بحث کی اسی کتاب میں، اسلام اور پاکستان میں عقل اور نقل کی کشمکش، کہ ابتدا میں اسلام نام تھا قال اللہ و قال رسول کا۔ یہ علم کلام کیوں وجود میں آیا؟ علم کلام اس لیے وجود میں آیا کہ جب یہ دور بنو عباس میں یہ جو سائنس اور فلسفے کی کتابیں تھیں یونانی زبان کی، ان کا عربی میں ترجمہ ہوا، اب سیلاب آ گیا، یونان کا فلسفہ، یونان کی منطق کا سیلاب عالم اسلام میں آ گیا۔ اب پڑھ رہے ہیں لوگ، نوجوان پڑھ رہے ہیں، اس کے اعتبار سے سوالات کر رہے ہیں، ان سوالات کا جواب آپ نہیں دیں گے تو وہ غیر مطمئن ہو جائیں گے۔ لہذا اسلام کا درد رکھنے والے لوگوں کو یہ کام کرنا پڑا کہ اب وہ اس فلسفے کو پڑھیں، پڑھ کر اس کی خامیاں جو ہیں وہ نمایاں کریں، تاکہ اس کی جو اس وقت روب ہے اس نئے فلسفے کا وہ ختم ہو۔ اور نمبر دو یہ کہ اسلام کی وہ تعبیر کریں جو اس دور کی عقلی سطح پر ایکسیپٹیبل ہو، قابل قبول ہو، اس دور کا ذہن اس کو مان لے، تسلیم کر لے۔ اس دوسری ضرورت کے تحت علم کلام پیدا ہوا ہے، اسی کا نام علم کلام ہے، کہ کتاب و سنت کی چیزوں کی تطبیق کی جائے عقل کے ساتھ،
وہ عقل جو ہے ہر دور کے اندر بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ وہ یونانی فلسفے کی عقلیت اور تھی، جدید ریشنلزم کچھ اور ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ہر دور میں اب یہ سائنٹیفک ریشنلزم آیا تھا۔ اس سائنٹیفک ریشنلزم کے حوالے سے ضرورت تھی ایک نئے علم کلام کی، کہ اس کے حوالے سے اسلام کی حقانیت کو مبرہن کیا جائے۔ تو جن حضرات کو دلچسپی ہو، وہ میری دوسری کتاب جو اسلام اور پاکستان، اس میں عقل اور نقل کی کشمکش جو رہی ہے تاریخ اسلامی میں، اس کا ایک دور وہ تھا، اس دور میں امام غزالی جیسے آدمی کھڑے ہو گئے، ابن تیمیہ جیسی شخصیت ابھر کر آ گئی۔ ابن تیمیہ نے ارسطو کی منطق ہی کے ذریعے سے اس منطق کا توڑ کر دیا، اور رد علی المنطقیین، جسے تم اتنی بڑی شے سمجھے بیٹھے ہو، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو خود ہی بڑی چوبی پیروں پر ہے، اس کی تو بنیاد کوئی مضبوط نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب جو اس منطق کا روب قائم ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ امام غزالی نے کیا کیا؟ تحافظ الفلاسفہ، یہ نیا فلسفہ جو آ رہا ہے، اس کی کمزوریوں کو انہوں نے واضح کر دیا۔ تو یہ کام تو کیا ابن تیمیہ اور غزالی نے رحمہم اللہ، اور متکلمین نے جو بھی کچھ رہا سہا اثر تھا کہ اس مغربی عقلیت، یونانی منطق اور فلسفے کے اثرات تھے، اب ان کے مطابق ایک تعبیر جدید کی اسلام کی، عقائد اسلامی مرتب کی ہے۔ وہی عقائد ہیں جو آج ہمارے پاس ہے، ورنہ یہ ذات و صفات کی بحث حضور کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، یہ بحث تھی ہی نہیں۔ یہ بحث پیدا ہی کیوں ہوئی ہے؟ جب وہ جدید منطق اور فلسفے کا ٹکراؤ ہوا اسلام کے ساتھ، تو اب یہ بحثیں کھڑی ہو گئی۔ اس طرح جبر و قدر، انسان اپنے اعمال پر قادر ہے، ارادہ رکھتا ہے، یا یہ کہ مجبور ہے، یہ نئی نئی بحثیں شروع ہوئی۔ اسی طریقے سے اس دور میں جو ایک نیا فلسفہ، نیا فکر آیا، اور یہ سائنٹیفک فلسفی ہے، سائنٹیفک ریشنلزم ہے، لہذا ضرورت تھی کہ اس کے مطابق اسلام کی ایک تعبیر کی جائے۔ یہ میں نے ساری بات اس وقت تک جو کہی ہے، وہ گویا کہ حاصل کیا ہے کہ سر سید کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اصولی اعتبار سے بہت پختہ ہے، بہت مضبوط ہے۔ عقلی اعتبار سے تو یہی راستہ ہے جو اختیار کیا جانا چاہیے، جبکہ اصحاب دیوبند کا راستہ جو ہے وہ در حقیقت محض دفاع ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کامیابی انہی کو حاصل ہوئی، کیوں؟ وہ بچ گئے، اور یہ کام ناکام ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ اب اس کی بحث آ رہی ہے۔ یہ ناکام رہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اب پڑھ لیجیے۔ اس قسم کی کوششوں میں اول مرعوبیت اور شکست خوردگی کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ کیا تمہارا یہ کیسٹ ختم ہونے والا ہے؟ مرعوبیت اور شکست خوردگی، ڈیفیٹسٹ مینٹلٹی، چنانچہ مغرب کی عقلیت پرستی ریشنلزم کی کسوٹی پر ہند و مصر کے کچھ نیم متکلم قسم کے لوگوں نے اسلامی اعتقادات و ایمانیات کو پرکھنا شروع کیا۔ نتیجتاً اسلامی عقائد کی قطر بیونت اور اس کے ماوراء طبیعیاتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجیہیں شروع ہوئیں۔ جب تک کہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن ان کی نہ ہو تو جدید ذہن اسے قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اب وہ عقائد، ڈوگما، وہ جو بھی ہے ماورائی حقیقتیں ہیں، وہ تو ماورائی ہے، خدا، روح اور حیات اخروی، وہ تو سائنس کے میدان کی چیز ہے ہی نہیں، اس کی ڈومین ہی علیحدہ ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے ایمان کا تعلق تو سارا اس سے ہے، خدا سے، روح سے۔ روح جو ہے فرشتہ بھی روح ہے، روح انسانی بھی روح ہے۔ فرشتہ ہے جبرائیل، وہی لے کر آتا ہے، وہی لے کر آیا، قرآن لے کر آیا۔ تو یہ ساری چیزیں، اصل زندگی تو حیات اخروی ہے۔ ان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اب جو لوگ اس نقطہ نظر کے خوگر ہو گئے ہوں، انہیں ان چیزوں کی بھی وہ تعبیر سکھانی پڑے گی کہ جو اس کے ساتھ فٹ ہو جائے، تبھی تو ایکسپٹ کریں گے نا۔ یہ ہے وہ اصل پرابلم جس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ اس کے نتیجتاً اسلامی عقائد کی قطر بیونت شروع ہوئی، اور اس کے ماوراء طبیعیاتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجیہیں شروع ہوئیں۔ ہندوستان میں سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے حلقہ اثر کے لوگوں، اور مصر کے مفتی محمد عبدہ اور ان کے تلامذہ کی نیتیں کتنی ہی نیک نہیں ہوں، اور اس میں نوٹ کر لیجئے میری بات کہ میں انہیں بہت نیک نیت سمجھتا ہوں۔ سر سید احمد خان سے مرحوم شدید اختلاف کے باوجود میں انہیں انتہائی سنسیئر، انتہائی نیک نیت، مخلص آدمی سمجھتا ہوں۔ صوم و صلات کے انتہائی پابند تھے، اہل حدیث مسلک پر کاربند،
اور اتنے پختہ ان کی داڑھی جو ہے وہ تو آپ نے تصویروں میں دیکھی ہوئی، اور وہ اتنے سخت تھے اپنے اس مسلک کے معاملے میں کہ جو اہل حدیث کے امام کہلاتے ہیں، شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے مصلحت کی وجہ سے کہ خام خواہ لوگوں کے اندر جو ایک ہنگامہ شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سر سید نے انہیں لاجواب کیا کہ تم عوام سے ڈرتے ہو؟ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز صحیح ہے، سنت ثابتہ ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو پھر عوام سے ڈرتے ہو؟ تو انہوں نے بھی پھر شروع کر دیا، ورنہ یہ کہ وہ نہیں کرتے تھے۔ شیخ نذیر حسین شیخ الکل کہلاتے ہیں اہل حدیث کے ہاں، وہ یہ مسلک اہل حدیث بہت حد تک ان کا مرہون منت ہے ہندوستان میں۔ بہرحال سر سید مذہبی آدمی تھے، پردے کا ان کے ہاں یہ عالم تھا کہ ولیم میور گورنر تھا اس وقت یو پی کا، اب لیفٹیننٹ گورنر آف یو پی، اندازہ کیجیے، اور انگریز کا دور اور نئی نئی حکومت آئی ہے۔ گورنر یہ کہتا ہے کہ میری خواتین جو ہے میرے گھر کی، میری اہلیہ، وہ آپ کی خواتین سے ملنا چاہتی ہیں۔ سر سید کے ہاں پردہ تھا، بہت سخت مکمل پردہ، اسلامی پردہ۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں جناب، ہماری خواتین اجنبی عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں مہران و نسائہن، ان کی عورتیں ہیں، مطلقاً نساء نہیں ہیں۔ عورتیں بھی اجنبی اگر ہیں، نہ معلوم کس اخلاق کی ہیں، کس کردار کی ہیں، کس قماش کی ہیں، ان کا گھروں میں آنا جانا پسندیدہ نہیں ہے، لہذا ان کو بھی جس طرح کوئی نامحرم مرد باہر رہیں گے ایسے باہر رہنا چاہیے۔ وَنِسَائِهِنَّ، ان کی اپنی عورتیں جو ہیں، جان پہچان کی عورتیں جو ہیں، وہ محرم شمار ہوں گی، ورنہ یہ ہے کہ عام عورت جو ہے وہ نہیں۔ تو اس قدر سخت سر سید تھے اپنے اس معاملے کے اندر۔ تو جہاں تک اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے خلوص کا تعلق ہے، میرے نزدیک ابو کوسچن، وہ بالکل اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی کم سے کم میرے نزدیک کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ان کے تلامذہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں اور انہوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور ماڈرن توجیہ کر کے اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور اس کے حلقہ بگوش اسے اپنے ساتھ لے کر ترقی کی اس راہ پر گامزن ہو سکے جسے یورپ نے اختیار کیا تھا، لیکن یہ بہرحال امر واقعہ ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا ایک مذہبی ایڈیشن تیار ہوا، اے سیکولر ورژن آف ریلیجن، مذہب کا لا مذہبی تصور، جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی خالص یورپین بن چکے تھے، اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے، اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور معذرت پیش ہو گیا، ان اپالوجی۔ اب اس کی میں چند مثالیں آپ کو دے دوں، یہاں نہیں آئی۔ اب دیکھیے ماورائی چیزوں میں یہ جو ایک ہے ہستی، اس کو تو انسان مانتا ہی ہے، وہ تو کوئی بھی ہو مانتا ہے، مشرک ہو تب بھی مانتا ہے اوپر ایک خدا ہے، نیچے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اوپر تو ایک ہے۔ دیویاں اور دیوتاؤں کے اوپر ایک مہادیو، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار ہوں گے، لیکن کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ تو ایک ہی ہے۔ اس کی ایٹریبیوٹس، اس کی صفات تو وہی ہیں ہمیشہ سے، جہاں بھی آپ چلے جائیں، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود، ہر شے کا جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ پھر یہ ہے کہ کوئی شخص ملحد ہے، وہ مادے کو در حقیقت اس جگہ رکھ رہا ہے جہاں خدا کو رکھا ہوا آپ نے۔ در حقیقت کسی نہ کسی کو ماننا پڑے گا نا، سم سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی ماننا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اب ان کی جو ہے انہوں نے ان کو ذرا تسلیم کرنا آسان کام نہیں ایک سائنٹیفک مائنڈ کے آدمی کے لیے، اور خاص طور پر سائنس کا وہ دور ذہن میں رکھیے، دی نیوٹونین ایرا آف فزکس، اس کو سامنے رکھیے۔ اب وہ بات نہیں رہی ہے، لیکن اس وقت کا، چونکہ اس وقت ہم سر سید کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ فرشتے کو خاص نہیں چیز نہیں ہے، خام خواہ یہ فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتے رکھ دیا گیا۔ دے ڈونٹ ہیو اینی سیپریٹ پرسونیفائڈ ایگزسٹنس، ان کا کوئی علیحدہ تشخص، اپنی ہستیاں اپنے تشخص ذاتی کے ساتھ علیحدہ نہیں ہے۔
فورسز آف دی نیچر، اب ایک فورس آف گریوٹی ہے، اس کو بھی کہہ دیجئے فرشتہ ہے، فلاں فورس ہے وہ بھی فرشتہ ہے، بس یہ فورسز آف دی نیچر. اب چونکہ تطبیق کرنی ہے اس میں، اس لیے وہ جو گلف ہے اتنا بڑا، اسے کسی طریقے سے اس کے اوپر پل بنائیں گے تو بات بنے گی نا. اس طرح جنات کا کہا، جنات بھی ایک غلط خیال ہے کہ جنات جو ہیں یہ کوئی علیحدہ مخلوق ہے اور آگ سے بنے ہیں، نہیں، وہ بھی انسانوں ہی میں سے جو اکھڑ قسم کے لوگ ہیں، مشتعل مزاج، جو عقل کے تابع نہیں ہوتے، جذبات کے تابع ہوتے ہیں، لڑنے مرنے کے اوپر آمادہ ہر وقت، آگ بگولا ہو جاتے ہیں فوراً. اس لیے کہہ دیا گیا وہ آگ سے بنائے گئے. یہ استعارہ ہے، خامخواہ اس کو یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ آگ سے بنی ہوئی کوئی جدا مخلوق ہے. تو یہ دیہاتی قسم کے اکھڑ لوگ جو مشتعل مزاج ہوتے ہیں، مشتعل شعلے سے ہی بنا نا، مشتعل مزاج، انہیں کہہ دیا گیا جن، ورنہ جنوں کی کوئی علیحدہ حقیقت نہیں. اس طرح معراج کوئی سفر وفر نہیں تھا آسمان پہ جانے کا، یہ ایک خواب تھا، ایک رویا بس دکھا دی گئی، ایک صرف ایک رویا ہے. کوئی جسمانی سفر کی حیثیت سے ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں. کیسے سائنس مانے گی اس کو؟ کیسے چلے گئے؟ ناممکن. آج تو سائنس پہنچ گئی ہے اس کے قریب قریب کہ اگر کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ موو کرے تو اس کے لیے ٹائم نہیں گزرتا. لیکن یہ کہ یہ تو ہے آئنسٹائن ایرا آف فزکس، وہ جو بات ہے نیوٹونین ایرا آف فزکس کی، اس میں کیسے مانے؟ اسی طریقے سے مختلف توجیحات. وہی کیا ہے؟ جب کوئی فرشتہ ہی نہیں تو وہی کہاں سے آ گئی؟ کہ وہی تو در حقیقت بس براہ راست جو ہے وہ قلب نبی ہی سے پھوٹتا ہے ایک چشمہ. لہذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ محمد ہی کا کلام ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے، ان کا شعر ہے، میں نے یہاں تو نہیں لکھا، ز جبریل امی، یہ آپ ذہن میں رکھیے، ان کا شعر ہے، میں نے یہاں تو نہیں لکھا، ز جبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم. کسی جبریل امی کا لایا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے، نمی خواہم. ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم، میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے. اب معشوق کون ہے؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں تو اللہ کو کہا ہے، اللہ کو معشوق کا قرار دیا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں جبرائیل جو ہے، میں نے لکھا ہے اپنے اسی مضمون میں، وہ جو اسلام اور پاکستان میں شامل ہے، کہ بیچارے جبریل امین بیک بینی اور دو گوشت نکال. یہ ہے سر سید کا فکر. اسی طریقے سے مختلف توجیحات انہوں نے کی، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ سوچیے. اسی طرح جنت اور دوزخ، دے آر ناٹ پلیسز، یہ صرف کیفیات کا نام ہے. دے آر اسٹیٹس ناٹ پلیسز. اس غلط فہمی میں یا اس گمراہی میں تو علامہ اقبال تک بھی جو ہیں وہ ملوث ہیں اور مبتلا ہیں. لیکچر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، heaven and hell are not places but states. اب یہ بھی ساری کیفیات جو، یعنی یہ دین و مذہب کے جو بنیادی عقائد ہیں ان تین چیزوں سے متعلق ہے. اس لیے کہ رسالت کا در حقیقت تعلق کس سے؟ وہی سے. وہی سے ایک انسان رسول بنانا، وہی لانے والا فرشتہ ہے، اس کی جڑ کٹ گئی. اسی طریقے سے یہ تمام توجیحات جو ہوئی ہیں، تو میرا جملہ پھر پڑھ لیجئے کہ ہندوستان میں سر سید احمد خاں مرحوم اور ان کے حلقہ اثر کے لوگوں اور مصر کے مفتی محمد عبدہ اور ان کے تلامذہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں، اور انہوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور ماڈرن توجیہ کر کے اسے اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے، اور اس کی حلقہ بگوش اسے اپنے ساتھ لے کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. یعنی وہی بات جو شروع میں میں نے کہی تھی کہ یہ اصل فلسفہ کیا ہے کہ زمانے کا ساتھ بھی دو اور دین کا ساتھ بھی نہ چھوڑو. کوشش اس کی ہو رہی ہے. آپ کو زمانے کا ساتھ بھی دینا، آگے بھی بڑھنا ہے، لیکن دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اب گیپ اتنا زیادہ ہے کہ اب اس میں کسر و انکسار کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ اسلام کی جو ہے مرمت کریں گے اور ان کے عقائد کی جو ہے وہ توجیہ کریں گے جو سائنٹیفک مائنڈ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے. جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ راؤنڈ پیگ ان اے اسکوائر ہول اور اسکوائر پیگ ان اے راؤنڈ ہول. آپ جو کھوٹا گاڑنا چاہتے ہیں وہ چوکھوٹا ہے اور گول سوراخ ہے، کیسے جائے گا؟ ایک ہی شکل ہے. یا تو وہ سوراخ جو ہے وہ اس چوکور کے مانند بنایا جائے، یا اس چوکور کے کونے جو ہے وہ تراش کر اس کو گول بنا دیا جائے، تبھی اندر جائے گا. تو اب اس لیے کسر و انکسار کے سوا چارہ نہیں ہے کہ یا تو دین و مذہب کی کچھ چیزیں جو ہے تراش دی جائیں،
تاکہ اس ذہن میں فٹ ہو سکے کہ جو اس وقت کی فزیکل سائنسز کا حدود اربا جو ہے اور اس کا صغرا کبرا اس کے حوالے سے جو ذہن بنا ہے اس میں اتر سکے اسلام. تو اس کے لیے اسلام کی ان چیزوں کی جو ہے انہوں نے بیون، جسے میں نے کہا تھا عقائد کی قطر بیون تھا. لیکن یہ بہرحال امر واقعہ ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی، اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا ایک کم و بیش لامذہبی ایڈیشن تیار ہوا، جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بھی خالص یورپین ہو چکے تھے، اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے، اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور معذرت پیش ہو گیا. اسی کا ایک حصہ وہ بھی ہے، یہی اپولوجیٹک مدافعت کے لیے اٹھائی تھی، حضور نے خود تلوار نہیں اٹھائی ہے. اب اس سے پوری جو تصویر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ایک رخ ہی بدل گیا، اس لیے کہ سیرت کا مطالعہ کیجیے آبجیکٹیولی تو نظر آئے گا کہ تلوار تو حضور نے اٹھائی ہے. پہلے جو بھی پرسیکیوشن مکے میں ہوئی، ہجرت کے بعد اقدام حضور کی طرف سے ہوا. آپ نے دستے بھیجنے شروع کیے، مکے سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں آیا حملہ کرنے کے لیے مدینے. حضور نے 8 دستے بھیجے ہیں ہجرت کے بعد غزوہ بدر سے پہلے، اور پہلا قتل جو ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مکی کا ہوا ہے، مشرک کا، مکے کا رہنے والا. تو اس میں تو ایک ایڈوانس ہے حضور کی طرف سے. لیکن یہ کہ مغرب میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کے بھی راضی سمجھو. یہ جو اکبر آبادی کا یہ شعر ہے کہ اب آپ کو ان کی بارگاہ میں اگر جانا ہے تو پھر آپ کو اپنے اسلام کو کچھ نہ کچھ یا تو چھوڑیے بالکل، اور یا اس کو تھوڑا بہت راؤنڈ بنائیے. اس کے کونے جو فٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں اس فکر کے اندر، اس سوچ کے اندر، ان کو تراشیں گے تب بات چلے گی. اب آئیے علوم عمرانی کا ارتقاء. کتنے منٹ ہے تمہارے پاس بھائی؟ اچھا، اب یہ ہے ہمارا، ابھی تک بحث ہو رہی تھی کائنات اور مادے سے متعلق، سائنٹیفک مائنڈ، سائنٹیفک نیشنلزم جو پیدا ہوا، اس کی مدافعت کے لیے مسلمانوں میں 2 نقطہ نظر پیدا ہو گئے. ایک جس کا کی علامت جو ہے وہ دیوبند ہے، دوسرا وہ جس کا علی گڑھ ہے. ایک کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس فکر کا مقابلہ کر سکیں، اس سیلاب کے راستے سے ہٹ جاؤ. جیسے مکے والوں نے طے کیا تھا کہ ابرہہ کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، خود تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، یہ گھر والا خود اپنی حفاظت کر لے گا، اگر کرنا اس کو منظور ہے کرے گا. اب وہ خامخواہ ابرہہ کی فوج کے ساتھ ٹکر جاتے تو یہ ان کے لیے غلطی ہوتی، اس لیے کہ وہ جتنی بڑی فوج لے کر آیا تھا مکے والوں کے لیے تو اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا. ایک یہ ہے، اس کو ریئلزم کہیں گے آپ، واقعیت پسندی ہے یہ، اگرچہ اس پر پھپتی چست کی جا سکتی ہے فراریت کی، اسکیپزم ہے یہ. دوسرا وہ تھا کہ جو بظاہر نہایت معقول ہے، منطقی ہے، صحیح ہے کہ ہمیں زمانے کا ساتھ بھی دینا ہے، دین کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا ہے. نئی چیز، نئی فکر کے اندر ہمیں دیکھنا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کو اخذ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، غلط کو چھوڑنا ہے. اس کا نتیجہ جو نکلا وہ آ گیا. اب آئیے یہ سوشل سائنسز، علوم عمرانی کا ارتقاء، ڈیولپمنٹ آف دی سوشل سائنسز یا سوشل تھاٹ. جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے، مغربی فکر کی اساس خدا، روح اور حیات بعد الممات کے عدم اقرار و انکار کے پردے میں در حقیقت انکار پر تھی. وہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ بظاہر تو یہ کہا گیا کہ ہم ان چیزوں کو نہ تسلیم کرتے، نہ انکار کرتے، رد بھی نہیں کرتے، لیکن در حقیقت جو نیٹ رزلٹ نکلا وہ یہی ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں، وہ انکار ہی ہو گیا. چنانچہ ایک طرف تو خدا کے بجائے کائنات اور روح کے بجائے مادہ تحقیق و جستجو کا مرکز و محور بنے، جس کے نتیجے میں سائنسی انکشافات و ایجادات و اختراعات کا سلسلہ شروع ہوا. اور دوسری طرف حیات اخروی سرے سے خارج از بحث ہو گئی، اور حیات دنیاوی گہرے غور و فکر اور شدید سوچ بچار کا موضوع بنی، جس کو نوٹ کیجیے. یہاں پھر وہی بات آ جائے گی کہ اگرچہ حیات دنیاوی حیات اخروی کے مقابلے میں کچھ نہیں، لیکن حیات دنیاوی خود اپنی جگہ پر تو ایک حقیقت ہے، عظیم حقیقت ہے. حضور نے فرمایا کہ یہی ہے کھیتی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے دنیا ہی تو ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا، اگر یہاں بو گے کچھ نہیں تو وہاں کاٹو گے کیا؟
فصل تو وہی کاٹتا ہے جو بوتا بھی ہے پہلے. تو یہ ہے کھیتی، اس کے نتائج وہاں نکلیں گے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. تو یہ اب جب توجہ کا مرکز بنی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب دیکھیے یہاں پر بھی تھوڑی سی وضاحت میں پہلے کر دوں. حیات دنیاوی کا جو سوشل ایسپیکٹ ہے حیات انسانی کا، اس میں بہت سے مسائل تھے جو چلے آ رہے تھے اور ابھی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی. انسان اپنی تقدیر پر صابر و شاکر بن کے بیٹھا ہوا تھا. کوئی بادشاہ آیا مار دھاڑ کر کے قابض ہو گیا، اب وہ بادشاہ ہے، باقی جو ہیں اس کی رعیت ہے. کھیت میں محنت وہ کریں، بیج وہ بوئیں، ہل وہ چلائیں، فصل کا وقت آئے تو جاگیردار آئے گا، لائنس شیئر لے جائے گا. اس کاشتکار کو شاید اس کے بچوں کے لیے جو ضروری کم سے کم ناگزیر ہے شاید وہ بھی نہ اس کے لیے بچے، اس کے لیے پھر وہ جائے گا اور مہاجن سے قرض لے گا یا جاگیردار کے سامنے دستے سوال دراز کرے گا. جاگیردار سے حصہ آگے پہنچ جاتا تھا بادشاہ کو. یہ ایک نظام تھا پوری دنیا میں جو چل رہا تھا. اوپر تو شہنشاہ ہند بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو فرق کیا پڑا، نظام تو وہی ہے. نیچے 5,000 10,000 20,000 منصبدار بیٹھے ہیں، یہ جاگیردار ہیں، بڑے بڑے علاقوں پر ان کا تسلط ہے. باقی چاہے وہ کوئی ہاتھ سے کام کرنے والے مزدور ہیں، کوئی کرگے پر بیٹھا ہوا، کوئی وہ کپڑا بن رہا ہے یا کوئی اور لوہار، یہ سب کمی کاری لوگ ہیں یا کاشتکار ہیں. ان کے اوپر ٹیکسیشن ہے، یہاں سے خراج لیا جا رہا ہے. ان خراج کی وجہ سے جاگیردار کے محل بھی ہیں، آباد ہیں، رونقیں ہیں، اور بادشاہ کی فوجیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. اگر ذرا کوئی سر اٹھائے گا اس کا سر کچل دیا جائے گا. یہ نظام تھا فرام ایسٹ ٹو ویسٹ تھرو آف دا ورلڈ فار دی سو مینی سینچریز. ایک ہی نظام تھا پوری دنیا میں. ملوکیت، اس کے نیچے جاگیرداری، اس کے نیچے عوام. مذہب کی حیثیت بھی کیا تھی کہ مذہب در حقیقت سپورٹ کرتا تھا بادشاہ کو اور جاگیردار کو. پوپ خطاب دے رہا ہے، ڈیفینڈر آف دی فیتھ بادشاہ کو. بادشاہ کے ہاں سے خطاب آ رہا ہے، ہز ہولینس. دونوں جو ہے ایک دوسرے کی، تو مرا حاجی بگو، وہ کیا ہے، منتورا حاجی بگو یم تو مرا ملا بگو. ایک دوسرے کی وہ تعریف ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو خطابات دیے جا رہے ہیں. اور حقیقت کیا ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون. ان کو لوٹو کھسوٹو کھاؤ پیو. یہ جو عوام ہے یہ کل انعام ہے، ان کا تو فائدہ یہ ہے کہ بس کام یہ کریں، عیش ہم کریں، ہم مذہبی نذرانے وصول کریں گے، تم خراج لو. ایک طرف دولت جمع ہو رہی ہے مندروں کے اندر، چرچ کے اندر، دولت کے انبار، اور دوسری طرف بادشاہ ہے، اس کا محل ہے. لیکن عوام جو ہے پسے ہوئے. یہ ہے وہ پورا نظام پوری دنیا میں. یورپ میں ابھی اس کا پازیٹو سائڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بدقسمتی سے ہم مسلمان خلافت راشدہ کے بعد تدریجاً جو گرنے شروع ہوئے تو ہمارے ہاں بھی یہی ظالمانہ استحصالی نظام تھرو آؤٹ دی مسلم ورلڈ قائم ہو گئے. وہی جاگیرداری، وہی سرمایہ داری، وہی بادشاہت، وہی ملوکیت، جس کے بارے میں اقبال نے اپنی اس نظم میں کہا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. نظام تو وہی تھا. تو اب یہ کریڈٹ دیجئے ویسٹ کو. جیسے انہوں نے مادے پر غور کیا، فورسز آف دی نیچر پر، اسے اپنی انویسٹیگیشن کا، جستجو کا، تحقیق کا موضوع بنایا، تو سائنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اسی طریقے سے انہوں نے حیات دنیاوی کے مسائل، انسان کے حقوق، جبر نہ ہو، تشدد نہ ہو، انسان پر انسان کی حکومت کیا معنی دار ہے، کیسے انسان انسان پر حکومت کرنے کا حقدار ہے. یہ سارے نظام اب انہوں نے سوچنے شروع کیے کہ کیا نظام اختیار کریں. یہاں ہے در حقیقت جو ٹھوکریں انہوں نے کھائیں. لیکن سرچ فار اے جسٹ سوشل آرڈر، ایک نظام عدل اجتماعی کی تلاش کی کوشش جو ہے، اس کا کریڈٹ ویسٹ کو دینا ہوگا. گیو دی ڈیول ہز ڈیو. شیطان کا بھی اگر کوئی حق بنتا ہے تو آپ کو دینا ہے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. اگر کوئی بات اس کے حق میں جاتی ہے تو کہنی ہے. یہ انہوں نے ہی کام کیا. جہاں اس پر تحقیق کی تو فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی، اس پر کی تو اس کے نتیجے میں ٹھوکریں کھائی انہوں نے. اس میدان میں چونکہ انسان اصلاً محتاج ہے ہدایت خداوندی کا، اور بدقسمتی سے اس سے انہوں نے اپنا رشتہ کاٹ لیا تھا.
پوسٹ رینائسنس جو یورپ ہے وہ اصل میں مذہب سے اپنا رشتہ منقطع کر چکا تھا. کل میں تفصیل سے پرسوں جمعے میں یہ بیان کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جو بھی حضرات شرکت کر رہے ہیں، ورنہ یہ کہ ان کے کیسٹس لے کے سن لیجئے پچھلا جمعہ، اس سے پچھلا جمعہ، تب یہ حقیقت اور زیادہ منکشف ہو کر سامنے آ جائے گی. تو ٹھوکریں کھانے کی ایک داستان ہے یہ، لیکن سرچ جو ہے اس کی، دی ارج جس کے تحت کہ انہوں نے یہ ساری کوششیں کی ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک تجربہ کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین. ہیومینٹی، ہیومن ریس از ٹرائنگ اے سسٹم. پھر جب غلط معلوم ہوتا ہے پھر کوئی اور، پھر سمجھ میں نہیں آتا کوئی تیسرا. یہ ایک ٹھوکریں ہے کہ جو ویسٹ کھا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے اب پڑھیے اس کو. حیات دنیاوی گہرے غور و فکر اور شدید سوچ وچار کا موضوع بنی، جس کے نتیجے میں مختلف عمرانی تصورات اور سیاسی و معاشی نظریات وجود میں آئے، اور ان کی تالیف و تدوین. تالیف کسے کہتے ہیں؟ الفت سے بنا ہے باب تفعیل، الفت دینا، جوڑ دینا، قریب لے آنا. تدوین مدون کرنا، مرتب کرنا. اب دیکھیے یہ نظریات جو آگے آئیں گے، کچھ نظریات ہیں جو پولیٹیکل تھاٹ کے ہیں، کچھ نظریات ہیں جو اکنامک تھاٹ کے سلسلے کے ہیں. یہی جڑتے ہیں تو مختلف نظام وجود میں آتے ہیں. ڈیموکریسی یہ در حقیقت ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے، اور کیپٹلزم یہ ایک اکنامک کانسیپٹ ہے. ان دونوں کو جوڑتے ہیں تو وہ امریکہ کا نظام بن جائے گا، کیپٹلسٹک ڈیموکریسی. ڈیموکریسی ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے، اس کے ساتھ سوشلزم کو شامل کیا جائے گا تو سوشل ڈیموکریسی، جو اس وقت خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز میں. اس سے پہلے نیشنلزم، اور نیشنلزم کے حوالے سے آمریت، فاشزم، یہ مختلف نظام ہے، نظام فکر. یہ یورپ کے اس تجربے میں یا ٹھوکریں کھانے کا جو یہ دور ہے کہ ٹرائی کر رہے، ٹرائی ہٹ اینڈ ٹرائل، اور وہ ایرر کے بعد پھر دوبارہ اپنی ریکٹیفیکیشن کی کوشش. بلکہ اسی کو در حقیقت یہ جو مارکس کا فلسفہ ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، وہ در حقیقت اسی کو، آبزرویشن اس کی صحیح تھی. یہ دوسری بات ہے کہ اس نے کہاں اس کو استعمال کیا ہے کہ تھیسس ایک وقت میں ایک نظام ہے، وہ ایک دعوے کی شکل میں کھڑا ہے کہ میرا نظام، مجھے حق ہے کہ میں قائم رہوں، لیکن اس میں جو خامیاں ہیں، جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، وہ اسی میں سے جنم دیتی ہے اینٹی تھیسس کو. ان دونوں کے امتزاج سے ایک نیا نظام وجود میں آتا ہے، سنتھیسس. لیکن یہ سنتھیسس بعد میں پتہ چلتا ہے اس میں تو یہ خرابی رہ گئی، یہ خود پھر ایک تھیسس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر اس کے جواب میں اس کی اپنی کوکھ سے ایک نیا اینٹی تھیسس جنم لیتا ہے، پھر ایک سنتھیسس ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ جو اس کا فلسفہ ہے، در حقیقت یہ تعبیر ہے، یہ جو ٹھوکریں اس وقت کھائی جا رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت توجیہ کی تھی ایک اور صورت میں. ذرا اس کو صاف کریں، وہ لے لو، نہیں وہ لے لو اس کا جو اصل. ارے بھائی اس کے اوپر رکھا ہے نا، چولہے کے اوپر نہیں. اچھا پھر یہ لو، میری بنائی کمزور ہو گئی ہے. کرو ہاں، بس صرف یہی. حضور نے ایک دفعہ زمین پر تنکے سے، بلیک بورڈ تو نہیں تھا نا اس دور میں، زمین تھی، تنکا تھا، تو بڑی پیاری ایک تصویر بنائی تھی. ایک سیدھا خط کھینچا آپ نے، یہ تو ہے صراط مستقیم. اور کچھ خطوط ہیں جو آڑھے ٹیڑھے جا رہے ہیں. لیکن پیاری بات یہ ہے کہ ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں، پھر ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں. یہ ادھر سے یوں جائے گا، پھر یوں آئے گا. اور ایک جگہ پر حضور نے لائن کھینچ دی، یہ ہے عالم آخرہ، یہ ہے عالم دنیا. یہ صراط مستقیم آگے چل کر پل صراط بن کر اور جنت میں لے جاتا ہے. یہ جنت ہے. مولانا مودودی صاحب نے تفہیم میں یہ دی ہے، یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں یہ سب جہنم میں، یہ جہنم ہے.
اور پل صراط کے بارے میں یہ تصور ہے نا کہ وہ جہنم کے اوپر ہی ہے، ایک ٹھوکر کھائے گا گرے گا نیچے. تو صراط مستقیم سیدھا. ہوتا کیا ہے، انسان نے اپنی عقل کی روشنی میں اپنے لیے راستہ تلاش کرنا چاہا، جسٹ سوشل آرڈر تلاش کے لیے نکلا. وہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. تو جائے گا تو ادھر اس لیے کہ اس کی نیچر جو ہے، فطرت، وہ اسے صراط مستقیم کی طرف لے جانا چاہتی ہے. فطرت تو چونکہ حق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اس میں حق کی طرف ہی رجحان ہے. لیکن وہ اس لائن پر پہنچ کر چونکہ وحی آسمانی کی رہنمائی اس نے اختیار نہیں کی ہے، تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق. وہ اس میں تیزی کے ساتھ دوسری انتہا کو نکل جاتا ہے. دوسری انتہا کو پہنچ کے پھر اسے احساس ہوتا ہے ہم تو غلط آ گئے. فطرت کے اندر سے ریوولٹ ہوتی ہے کہ یہ تو اور غلط بات آ گئی. پھر واپس مڑتا ہے، لیکن پھر وہ صراط مستقیم کو کراس کر جائے گا، اس لیے کہ اسے پتا نہیں کہ کہاں میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں. وہ پھر اسی اپنے اس میں ری ایکشن کے اندر وہ پہنچ جائے گا دوسری انتہا کو. یہ ساری ایکسٹریمز کی یہ ٹھوکریں ہیں، افراط و تفریط کے دھکے ہیں جو نوع انسانی کھا رہی ہے. صراط مستقیم معلوم ہو سکتا تھا صرف وحی آسمانی سے. اہدنا الصراط المستقیم. جب انسان نے اپنا رشتہ اس سے منقطع کر لیا تو منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے. وہ لیفٹ سے رائٹ کی انتہا کو چلا جائے گا، رائٹ کی انتہا سے پھر لیفٹ کی طرف آئے گا، پھر انتہا پر نکل جائے گا، پھر وہاں سے انتہا کا جو ہے پھر ایک طرز عمل شروع ہوگا، دوسری انتہا کو نکل جائے گا، اور مہلت ختم ہوئی سب جہنم کی طرف. یہ صراط مستقیم ہے جو الصراط پر سے ہو کر اور جنت تک لے جائے گی. تو یہ جو سوشل تھاٹ ہے، اب آپ اس کو پڑھیے، جس کے نتیجے میں مختلف عمرانی تصورات اور سیاسی و معاشی نظریات وجود میں آئے، اور ان کی تالیف و تدوین سے مختلف نظام ہائے حیات پہلے علمی و فکری سطح پر اور پھر عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہونا شروع ہوئے. چنانچہ اب نوٹ کیجئے، ازمنہ وسطیٰ کے جاگیردارانہ نظام، مڈل ایجز کا جو یہ فیوڈل سسٹم تھا، فیوڈلز اور اس کے اوپر بادشاہ، جو میں نے کہا کہ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ یہی نظام تھا پوری دنیا کے اندر، جو متمدن دنیا تھی. باقی جو مہذب نہیں تھے ان میں تو قبائلی سلسلہ چل رہا تھا، قبیلے کا سردار ہے وہ مالک ہے ہر شے کا. لیکن یہ کہ جو متمدن دنیا تھی، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ ایشیا ہو، وہ ایک ہی نظام تھا، جاگیرداری، فیوڈل سسٹم. چنانچہ ازمنہ وسطیٰ کے جاگیرداری کا نظام، فیوڈل سسٹم کے تحت جو سیاسی و معاشی ڈھانچہ عرصہ دراز سے دنیا میں رائج تھا، اس کی جگہ سیاسی میدان میں قوم پرستی، آمریت اور جمہوریت کا رواج ہوا، اور معاشی میدان میں سرمایہ داری اور سوشلزم برسر کار ہوئے، اور مختلف سیاسی و معاشی تحریکوں کا آغاز ہوا. سب سے پہلے تو نیشنلزم کی لعنت تھی جو انسان نے ایجاد کی ہے، اور اس لعنت کی جو صحیح ترین جو ان ڈیپتھ اس کی ریکگنیشن ہے، میرے نزدیک علامہ اقبال کے سوا کسی کو اس کا صحیح ادراک نہیں ہو سکا کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہے. نوع انسانی کو تقسیم کر دینا صرف رنگ کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر یا پھر وطن کی بنیاد پر. یہ علامہ اقبال کی نظم بہت ہی وہ مارکت العریٰ نظم ہے، وطنیت، نیشنلزم. پھر نیشنلزم کا بھوت سوار ہو جائے تو پھر اب اس کے اندر آمریت، فاشزم جو ہے، ریشیل نیشنلزم کی بنیاد پر اٹھنے والی تحریک تھی، یہ ہٹلر کی تحریک، فاشسٹ موومنٹ آف ہٹلر، نازیزم، یہ سب کیا تھا. لیکن اس کے بعد انسان ذرا آگے بڑھا ہے تو پھر جمہوریت ایک بہتر کانسیپٹ ہے جو سامنے آیا. اس کے علاوہ معاشی عدل بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کو ایکسپلائٹ ہی کرتا چلا جائے. اس لیے کہ جب وہ مشین کی ایجاد ہو گئی، ان دونوں چیزوں میں ایک ربط قائم کر لیں کہ مشین کی ایجاد جو ہے وہ ہے تو اس فیلڈ کی شے، وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجاد ہے نا. وہ اثر انداز ہوئی ہے اس میدان پر آ کر، اس لیے کہ اب بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے مل لگ گئے، جسے انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں. اس نے ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا نوع انسانی کے لیے. پہلے صرف جاگیردار سر پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گیا. تو یہ دوسری لعنت تھی کہ جو نوع انسانی پر مسلط ہوئی ہے.
پہلے کوئی تھا ہی نہیں بھائی، کرگے پر بیٹھا ہوا مزدور کام کر رہا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی جلاحہ ہے، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں تھا، وہ صرف جاگیرداری نظام تھا۔ لیکن یہ کہ اب صورت یہ بن گئی کہ اب ایک پارٹی ہے، اس نے ایک مل لگایا ہے، فیکٹری لگائی ہے، ہزاروں کارکن کام کر رہے ہیں، ان کی محنت سے جو کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے اس میں ان کا جو حصہ ہونا چاہیے وہ انہیں نہیں مل رہا۔ نتیجتاً وہ جو بھی سرپلس ویلیو ہے، اب یہ مارکسسٹ فلسفی کی اصطلاح سرپلس ویلیو، وہ سرپلس ویلیو ایکومولیٹ ہو رہی ہے سرمایہ دار کے ہاں۔ سرمایہ داری ایک آکاش بیل کے طریقے سے معاشرے پہ چھا گئی، سرمایہ دار اب اس جگہ پر آ گیا جہاں پہلے جاگیردار بیٹھا ہوا تھا، تو یک نہ شد دو لعنتیں ہو گئی۔ تو یہ در حقیقت ان کے سد باب کے لیے اور ایک سوشل جسٹس کے نظام کی تلاش کے لیے نوع انسانی نے یہ تجربے کیے، ادھر ادھر کی کوششیں کی، جس کو میں نے بتایا کہ قرآن مجید کے فلسفے کی روح سے، حضور کی بنائی ہوئی اس ڈائیگرام کے حوالے سے، یہ اصل میں دھکے ہیں افراط و تفرید کے، یہ ایکسٹریمز پر جا کر انسان جو ہے ٹھوکریں کھا رہا ہے، تلاش میں ہے لیکن ہے اس کی ارج جو ہے وہ سچی ہے، وہ ایک عدل کی تلاش میں ہے، اگرچہ وہ ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس تو وہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ذہنوں کے اندر ہے۔ عملاً تو ہم بھی انہی کی چیزیں جو ہیں، انہی کے تجربات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، انہی چیزوں کو اپنے ہاں دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج ہم نے کتنے صفحے پڑھ لیے؟ 4 جی، بہت سلو ہے ہماری پروگریس۔ ٹائم تو ہمارے پاس 7 گھنٹے کا ہے، تمہاری ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، 15 منٹ تو ہو گئے۔ تو میرا یہ خیال ہے اس کو پھر اب بدل ہی دو تاکہ بیچ میں نہ ہو۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ میں مزید اپنے اوپر